بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے تقوی اور حسن اخلاق میں باہمی ربط اور تعلق، یعنی دین اسلام کی تعلیمات کے مطالعے کے دوران یہ بات خوب واضح و ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر حقیقی اور درست ایمان کے علاوہ اور یہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے خوب اہتمام و التزام کے علاوہ مزید یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے، اور یہ کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے جو بھی معاملات ہوں اور جو بھی رویہ اور سلوک ہو وہ حسن اخلاق پر مبنی ہوا کرے ہمیشہ۔ اس موضوع کو ہم یوں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل النار قال الفم والفرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بات ہے، یا وہ کیا عمل ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ وحسن الخلق، یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی بدولت سب سے زیادہ بڑی تعداد میں انسانوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ پہلی چیز ہے تقوی اللہ، یعنی اللہ کا خوف، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اور دوسری چیز ہے کہ وحسن الخلق، یعنی حسن اخلاق، خوش اخلاقی۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی گئی کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا الفم والفرج، یہ دو چیزیں، یعنی پہلی چیز ہے انسان کا منہ اور دوسری چیز ہے اس کی شرمگاہ۔ تو یہ دو سوالات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو چیزیں بتائیں، ان میں سے پہلی چیز یہ کہ تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اور دوسری چیز حسن اخلاق۔ تو اس سے یہی بات بخوبی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح دین اسلام میں
اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے خالق و مالک کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری کا خوب اہتمام و التزام کیا کرے، اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ہمیشہ مخلصانہ فکر اور کوشش اور جستجو کرتا رہا کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات درست ہوں کہ سبھی بندے یہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اگر کوئی طلبگار ہو، تو پھر اللہ کے بندوں کا دل دکھا کر انسان کو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی نصیب ہونے والی نہیں ہے، ہرگز ہرگز۔ تو اس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں، جس طرح حقوق اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، تو اسی طرح حقوق العباد کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے یقیناً۔ ان دو چیزوں میں سے جو پہلی چیز بتائی گئی، یعنی تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اور یہ کہ پرہیزگاری کا راستہ، اور یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہی رہا کرے۔ خوف خدا کو انسان اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے، اور یہ کہ خوف خدا کو اور پرہیزگاری کو انسان مرتے دم تک، آخری لمحے تک، آخری سانس تک اپنا نصب العین بنائے رکھے، اور اس بات کو کبھی وہ فراموش نہ کرے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر عمل سے خوب باخبر ہے اور واقف ہے۔ تو یہ جو اہل تقوی ہیں، ان کے لیے قرآن کریم میں اور یہ کہ احادیث مبارکہ میں جو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں کہ جن سے تقوی اور اہل تقوی کی فضیلت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا قرآن کریم میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو کہ اللہ تو متقین کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، یقیناً اللہ تو انہی کے ساتھ ہے جو کہ ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ سے جو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ جو کہ ہمیشہ ہی اچھے کام ہی کیا کرتے ہیں، یعنی جس کے دل میں تقوی ہوگا، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہوگا جو انسان، تو پھر اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ برائیوں کے ارتکاب کی بجائے ہمیشہ زندگی بھر وہ اچھے کام ہی کیا کرے گا۔ گویا کہ یہ تقوی کا ثمرہ ہے کہ دل میں اگر تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو اس کا یقینی نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان برائیوں سے بچے گا اور اچھے کام کیا کرے گا، اور یوں اسے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا سامان نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور یہ کہ اسے بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو پھر وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش ہی کرے گا ہمیشہ، لیکن اس کوشش کے باوجود اگر اس سے کوئی برائی، کوئی خطا،
کوئی لغزش سرزد ہو گئی لیکن دل میں تقوی موجود ہے، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، بشر ہے، کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو چونکہ اصل میں یہ متقی قسم کا انسان ہے، لہذا اگر کبھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، متقی قسم کے لوگ، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لیے ہر کام میں سہولت اور آسانی پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے گا تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا انتظام فرمائے گا، اور یہ کہ اللہ اسے ایسے راستوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ الغرض یہ اتنی بڑی خوشخبریاں کہ دنیا کی زندگی میں بھی، پھر آخرت کی زندگی میں بھی، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، کہ ہر کام میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے سہولت کا انتظام کیا جائے گا، غیبی مدد اسے حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے، اور یہ کہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ تو یہ اہمیت ہے تقوی کی۔ اور دوسری چیز کہ جس کی بدولت سب سے زیادہ بڑی تعداد میں انسانوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تو فرمائے کہ حسن الخلق، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنا، کہ جس طرح پہلی چیز یعنی تقوی اللہ کا خوف، پرہیزگاری، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، وہ ایک چیز ہے کہ جس کی بدولت جنت میں سب سے بڑی تعداد میں داخلہ نصیب ہوگا انسانوں کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں بیک وقت اگر کسی میں موجود ہوں گی تبھی اسے یہ نعمت نصیب ہو سکے گی۔ تو یہ دوسری چیز ہے حسن الخلق، یعنی خوش اخلاقی، جیسے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تمام اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا انسان وہ ہے، کامل مؤمن وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہترین ہو، یعنی جس قدر اخلاق بہترین ہوگا اسی قدر انسان کا ایمان بھی کامل ہوگا، بہترین ہوگا۔ اور فرمایا کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق بہترین ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا اس ترازو میں، اس میزان میں، تو اس وقت کوئی عمل اس قدر وزنی نہیں ہوگا کہ جس قدر وزنی انسان کے لیے اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ترین انسان اور تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والا انسان وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق بہترین ہو۔ اور فرمائے کہ البر حسن الخلق، یعنی اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام تر ارشادات و فرمودات یقیناً ان سے حسن اخلاق کی اہمیت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، یعنی اللہ کا خوف اور حسن اخلاق، یہ دو چیزیں کہ جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور باقی وہ دو چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو پہلی چیز ہے الفم، یعنی انسان کا منہ، کہ منہ میں یہ جو زبان ہے، یہ زبان اور یہ قوت گویائی، یہ تو در حقیقت انسان کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان زبان کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر، اپنے دل کی بات زبان کے ذریعے ظاہر کیا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے گا تو یہ زبان اس کے لیے نعمت کی بجائے بڑے عذاب کا اور یہ کہ جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گی، خدا نخواستہ۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ہی گفتگو کیا کرو، کہ انسان کی ہر بات، ہر ایک کے ساتھ جو بھی گفتگو کیا کرے انسان، جو بھی بات چیت کیا کرے تو وہ اچھے انداز میں ہو، ادب و احترام پر مبنی ہو، اور یہ کہ خوش اسلوبی اس میں پائی جاتی ہو۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ درست بات ہی کہا کرو، یعنی زبان سے انسان ہمیشہ ایسی بات ہی کہا کرے کہ جس میں خود اس کے لیے بھی اور یہ کہ دیگر تمام انسانی معاشرے کے لیے بھی خیر و خوبی کا سامان ہو، اور یہ کہ ہم کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہا کریں کہ جس میں خود ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کسی پریشانی اور فتنے کا کوئی امکان ہو، کوئی احتمال ہو، اور دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ فرمایا کہ الفرج، یعنی انسان کی شرمگاہ، تو یہ بے راہ روی کے معاملات اور یہ کہ برائیوں کا ارتکاب کرنا، کہ مثلا وہ اخلاقی معاملات ہوں یا کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، کہ مثلا فرمایا کہ زنا کے قریب بھی کبھی نہ جانا، کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور یہ کہ وساء سبیلا، کہ اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ تو یہ جو شرمگاہ کے ذریعے برے معاملات اور بے راہ روی کے سلسلے، اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے کہ دنیا میں بھی انسان کے لیے بہت ہی مہلک قسم کے امراض، نسل در نسل چلنے والے اور منتقل ہونے والے وہ مہلک قسم کے امراض، اور یہ کہ گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شک کرنا، الزام لگانا، آخرت کی بربادی اس کے علاوہ ہے کہ جہنم میں داخلے کا جو چیزیں سبب بنے گی سب سے بڑی تعداد میں، ان میں ایک چیز یہی ہے، یعنی شرمگاہ کے ذریعے بے راہ روی کا ارتکاب کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔